گل کے گرد اس کی کزنز کا ہجوم تھا اور کمرہ قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ گل نے اپنے بال پیچھے جھٹکے اور شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ میں پکڑی کولڈ ڈرنک کا گلاس میز پر پٹکا۔ لڑکیوں، تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ پشاوری بندر کل رات کو جب ہمارے گھر آیا تھا تو کیسے حواس باختہ پھر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے اردو زبان سمجھنے میں بھی موت پڑ رہی ہو۔ اس نے مصنوعی انداز میں آبدار کی نقل اتاری تو کمرے میں بیٹھی لڑکیاں کلکلا کر ہنس پڑیں۔ گل نے اپنی بات جاری رکھی۔ سچی بتاؤں تو اسے دیکھ کر دل تو کر رہا تھا کہ اس کی عزت پر ہی ہاتھ ڈال دوں۔ اتنا حسین اور وہ بھی اتنا سدھا ہوا کہ بیچارہ کچھ بول بھی نہ سکا۔ ارے یار، وہ بندہ نہیں، وہ تو کسی جنگل کا شہزادہ لگتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اسے انسانوں میں رہنا نہیں آتا۔ کتنا مزہ آئے گا اگر اسے کوئی پنجابی تڑکا لگایا جائے، اس کا تو دماغ ہی گھوم جائے گا۔ گل کے اس جملے پر ایک بار پھر کمرے میں شرارتی قہقہوں کا شور مچا۔ اسے کیا خبر تھی کہ جس پشاوری بندر کا وہ مذاق اڑا رہی ہے، وہ خود ابھی کمرے کے باہر کھڑا اس کی ہر ایک بات ایک ایک لفظ کے ساتھ سن رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ گل ابھی اپنی بات مکمل کر کے ایک زوردار قہقہہ لگا کر اپنے کمرے کے دروازے پر ایک بھاری اور کرخت آواز گونجتی ہے۔ بہت شوق ہے نا عزت پر ہاتھ ڈالنے کا، گل بی بی؟ اس مانوس مگر غصے میں ڈوبی آواز کو سن کر گل کے حلق میں ہنسی پھنس سی گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی تو اس کی سانسیں ہی رک گئیں۔ دروازے کے فریم کو تھامے ہوئے آبدار خان کھڑا تھا۔ اس کی پیشانی پر ابھری رگیں اور آنکھوں میں دہکتی آگ بتا رہی تھی کہ وہ کتنا کچھ سن چکا ہے۔ کمرے میں موجود تمام کزنز کی جیسے جان ہی نکل گئی۔ سب کے چہروں سے رنگ اڑ گئے۔ گل کا چہرہ جو ایک لمحے پہلے شرارت سے سرخ تھا اب زرد پڑ چکا تھا۔ وہ ہکلا کر لڑکھڑائی، آبدار لالا، آپ یہاں؟ میں تو بس مذاق کر رہی تھی، یقین کریں۔ آبدار نے ایک قدم اندر رکھا۔ اس کی رفتار میں وہ وحشی پن تھا جس سے گل ہمیشہ ڈرتی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ گل کو اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ اس نے اپنی ٹھنڈی اور چبھتی ہوئی نظروں سے گل کو سر سے پاؤں تک ناپا اور پھر حقارت سے لب کھولے۔ مذاق؟ تم جیسی لڑکیوں کے لیے شاید عزت ایک مذاق ہی ہو، مگر یاد رکھنا تم نے آج جو کچھ کہا ہے اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ پشاوری بندر کو چھیڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ اب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس نے گہری غضبناک نظر گل کے چہرے پر ڈالی اور بغیر کسی مزید بات کے ایڑیاں گھما کر طیش میں وہاں سے نکل گیا۔ اس کے قدموں کی دھمک گل کے دل کی دھڑکنوں کو چیرتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں ہر طرف سناٹا تھا، صرف چمچوں کے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی۔ گل اپنی نظریں جھکائے پلیٹ میں موجود سالن کو کھرچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سامنے کرسی پر براجمان آبدار کی نگاہیں اسے چھنی کر رہی ہیں۔ اچانک آبدار نے اپنا گلاس زور سے میز پر رکھا، جس سے ہونے والی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ اس نے اپنی تیکھی نظریں گل پر جمائی اور پورے ہال میں سنائی دینے والی پروقار مگر کرخت آواز میں بولا، طیبہ، لگتا ہے گل بی بی کی تربیت میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ آج دوپہر جو کچھ میں نے سنا وہ شاید ان کی اخلاقیات کا معیار ظاہر کرتا ہے۔ گل کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو آبدار اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی حقیر کیڑا ہو۔ شرم آتی ہے یہ سوچ کر کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنے گھر کی بہو بنانے کا سوچتے ہیں جس لڑکی کی زبان میں تہذیب نہ ہو، وہ کسی کی عزت کیا خاک کرے گی۔ اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گل کو دیکھا۔ آج تو کزنز کے سامنے بندر کا تماشا لگا رہی تھی، کل کو خاندان کے سامنے کیا کیا تماشا کریں گی۔ گل کے آنکھوں میں غصے اور تذلیل کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر آبدار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ خاموش رہو، اب تمہارے بولنے کی باری نہیں، بس سننے کی ہے۔ آج کے بعد اپنی حد میں رہنا سیکھ لو، ورنہ پشاور کے رواجوں میں ایسے لوگوں کو سبق سکھانا خوب آتا ہے جن کی زبان حد سے زیادہ لمبی ہو جائے۔ وہاں موجود تمام بڑے خاموش تھے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آبدار کو روک سکے۔ گل کو ایسا محسوس ہوا جیسے پوری میز کے گرد بیٹھے لوگ اسے کھا جائیں گے۔ اس کی عزت کا جنازہ اس ڈنر ٹیبل پر نکل چکا تھا اور اسے بے بسی سے صرف سب کی حقارت بھری نظریں برداشت کرنی پڑ رہی تھیں۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ گل کا دماغ غصے سے پھٹا ہی جا رہا تھا۔ اس پشاوری بندر کی ہمت کیسی ہوئی مجھے سب کے سامنے رسوا کرنے کی؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی آبدار کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے یہ احساس تک نہ تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ دروازہ قدرے کھلا تھا۔ گل نے بغیر دستک دیے اسے دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور باتھ روم سے شاور کی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ گل ابھی کچھ کہنے ہی کے لیے باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اس نے دیکھا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر سے دھندلا سا منظر نظر آ رہا تھا۔ وہ تھم گئی۔ باتھ روم میں آبدار شاور لے رہا تھا۔
اس نے کمر کے گرد صرف ایک تولیہ لپیٹ رکھا تھا۔ گل کی نظریں جیسے وہاں جم کر رہ گئیں۔ اسے اپنی حماقت کا احساس تب ہوا جب آبدار نے دروازے پر کسی کے کھڑے ہونے کا احساس پا کر گردن موڑی۔ گل کی چیخ گلے میں ہی اٹک گئی اور وہ خوف اور شرمندگی سے پتھر کے بن کے وہیں کھڑی رہ گئی۔ گل کے حلق سے ایک کرخناک اور بلند چیخ نکلی جو پورے گھر میں گونج گئی۔ آبدار، یہ کیا ہو رہے ہو؟ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹی، لیکن اس کا پاؤں قالین میں الجھ گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر گری۔ ادھر باتھ روم سے آبدار کی ایک غصیلی دھاڑ آئی۔ کمبخت لڑکی، یہ بےہودہ حرکت کیا ہے؟ باہر نکلو یہاں سے۔ اتنے میں راہداری میں قدموں کی چاپ سنائی تھی اور اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ نائلہ، چھوٹی چچی اور گھر کے دیگر افراد بدحواس حالت میں اندر داخل ہوئے۔ منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گل فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی اور باتھ روم کے دروازے پر نیم برہنہ حالت میں آبدار کھڑا غصے سے دہک رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے گل؟ چھوٹی چچی کی آواز میں شدید جھٹکا تھا۔ تم آدھی رات کو اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ گل کچھ نہ بول سکی۔ اس کے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے، جبکہ آبدار نے غصے سے تولیہ درست کرتے ہوئے چیخ کر کہا، پوچھیں اس سے، یہ خود اندر گھسی ہے، اسے ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ وقت کیا ہو رہا ہے؟ نائلہ نے آبدار کی طرف دیکھا اور پھر گل کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں شدید حقارت تھی۔ بھائی جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور گل، تمہیں اتنی گری ہوئی حرکت کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کمرے میں موجود سب لوگوں کے چہروں پر ایک ہی سوال اور ایک ہی الزام تھا جو گل کو اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ گھر کے بڑے، خاص طور پر گل کے تایا ابو کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ انہوں نے کمرے میں موجود سب لوگوں کو خاموش کرایا اور آبدار کی طرف دیکھتے ہوئے بھاری آواز میں بولے، آبدار، تم جانتے ہو کہ ہمارے خاندان کی عزت کتنی اہم ہے۔ آج تم دونوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ آبدار نے غصے میں اپنی مٹھی بھینچی اور گل کی طرف ایک نفرت بھری نظر ڈال کر کہا، تایا ابا، یہ لڑکی خود اندر آئی ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ قصور کس کا ہے اور کس کا نہیں، اس کا فیصلہ اب ہم نہیں کریں گے۔ چھوٹی چچی نے کڑے لہجے میں اسے ٹوکا۔ ان کی آواز میں شدید مایوسی تھی۔ پوری حویلی کے سامنے یہ تماشا ہو چکا ہے، اب ایک ہی طریقہ ہے، لوگوں کی زبانیں بند کی جائیں۔ آج رات ہی، ابھی کے ابھی، ان دونوں کا نکاح ہوگا۔ گل نے کانپتی ہوئی آواز میں احتجاج کرنے کی کوشش کی، نہیں، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو بس… لیکن اس کی بات کسی نے نہ سنی۔ تایا ابو نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے فیصلہ سنا دیا، بات ختم، نکاح کی تیاری کرو، اب یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہی ہو سکتے ہیں۔ آبدار نے ایک بار پھر گل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک ایسی سرد مہری تھی جس نے گل کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ گھر والوں نے لمحہ ضائع کیے بغیر نکاح کی تیاری شروع کر دی۔ رات کے اس پہر ڈرائنگ روم کا ماحول انتہائی بوجھل تھا۔ قاضی صاحب کے جانے کے بعد ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ گل کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ سر جھکائے صوفے پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ نائلہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی گل کے سامنے آ کر بالکل کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت اور مایوسی تھی۔ تمہیں ذرا بھی حیا نہیں آئی گل؟ نائلہ کی آواز میں غصہ اور کرب نمایاں تھا۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی شرم آ رہی ہے کہ اب تمہیں بھابھی کہنا پڑے گا۔ اتنا گرا ہوا کام کرتے ہوئے تم نے ایک بار بھی خاندان کی عزت کا نہیں سوچا۔ تم نے تو مجھے بھائی کے سامنے بھی شرمندہ کر دیا ہے، اب کس منہ سے میں ان سے بات کروں گی؟ گل نے سسکی بھرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر صفائی دینے کی کوشش کی۔ نائلہ باجی، خدا کے لیے یقین کریں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس… اپنی بکواس بند رکھو۔ نائلہ نے حقارت سے اسے سختی سے ٹوک دیا۔ اب تمہاری کسی جھوٹی کہانی کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو تم نے دکھایا ہے ہم نے وہی دیکھا ہے، تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑا آبدار یہ سب سن رہا تھا، مگر اس نے نائلہ کو روکا تک نہیں۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بولا، بس اس کے جبڑوں کی رگیں تن چکی تھیں اور وہ مسلسل نفرت سے گل کو گھور رہا تھا۔ تایا ابا نے آبدار کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولے، آبدار، یہ اب تمہاری امانت ہے، اسے ابھی اپنے ساتھ پشاور لے جاؤ۔ یہاں کا ماحول اب اس کے لیے سازگار نہیں ہے، اور لوگ بھی کیا کیا باتیں کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے مزید تماشا ہو۔ آبدار نے ایک ٹھنڈی اور بے تاثر نگاہ گل پر ڈالی جو ابھی ابھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، جیسا آپ کی مرضی تایا ابا، میں ابھی نکلتا ہوں۔ گل کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے پشاور جانے کا تصور ہی خوف زدہ کر رہا تھا، مگر آبدار کی موجودگی میں احتجاج کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ چند منٹوں میں گاڑی کا انجن سٹارٹ ہو چکا تھا۔ اسلام آباد کی روشنیاں پیچھے چھوٹ رہی تھیں اور موٹر وے کا طویل راستہ ان کے سامنے تھا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول کسی قبرستان جیسا خاموش اور بوجھل تھا۔ آبدار نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اسٹیئرنگ کو اتنی سختی سے تھام رکھا تھا کہ اس کے ہاتھ کی پورے سفید پڑ گئی تھیں۔ گل پچھلی سیٹ کی بجائے مجبوری میں اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر اندھیرے میں دیکھ رہی تھی، جبکہ اسے محسوس
محسوس ہو رہا تھا کہ آبدار کی غصے بھری نظریں وقتاً فوقتاً اس کے چہرے پر پڑ رہی ہیں۔ گاڑی میں صرف ٹائروں کی گھومنے کی آواز تھی، کوئی بھی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ دونوں کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا ہو چکی تھی جسے الفاظ سے پاٹنا ناممکن معلوم ہوتا تھا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد گل سے مزید نہ رہا گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی گردن موڑی اور آبدار کی سخت پروفائل کو دیکھتے ہوئے دبی آواز میں کہا، آپ مجھے زبردستی ایسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں گھر والوں سے بات کروں گی۔ یہ نے کہا، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ آبدار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر اور سخت ہو گئی۔ گل نے ہمت پکڑ کر مزید بولنا چاہا، میری بات سنیں، آپ مجھ سے اتنے ناراض کیوں ہیں؟ میں نے تو بس مذاق ہی تو۔ بس آبدار نے اتنی زور سے دھاڑ کر اسے ٹوکا کہ گل اچھل کر رہ گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے گاڑی کو سڑک کے کنارے زور سے بریک لگا کر روکا۔ ٹائروں کے گھسنے کی آواز سکون میں گونجی۔ وہ تیزی سے گل کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اپنی زبان بند رکھو گل، تم سمجھتی ہو کہ میں یہاں تمہاری بکواس سننے کے لیے گاڑی چلا رہا ہوں؟ اگر ایک لفظ بھی اور نکلا تو میں تمہیں اسی سنسان سڑک پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ میرے صبر کا امتحان نہ لو، کیونکہ میرا صبر تو تم جیسی لڑکیوں کے لیے نہیں بنا۔ گاڑی ایک ایسی ویران جگہ پر رکی تھی جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں صرف خالی سڑک نظر آ رہی تھی۔ گل کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سہم کر اپنی سیٹ کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ آبدار کی نظریں اسے کسی شکاری کی طرح گھور رہی تھی۔ وہ خاموش تھا، مگر اس کی خاموشی اس کے غصے سے زیادہ خوفناک تھی۔ گل کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس وقت کس انسان کے ساتھ تنہا ہے، اور وہ واقعی کسی پشاوری بندر نہیں بلکہ ایک غضبناک طوفان میں پھنس چکی ہے۔ آبدار نے ایک گہری سانس لی اور اچانک اپنی سیٹ کا لیور کھینچ کر اسے پیچھے کی طرف گرا دیا۔ وہ تیزی سے جھکا اور گل کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا، جس سے گل کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اپنی سیٹ سے چپک کر پیچھے ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جگہ ختم ہو چکی تھی۔ آبدار کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ گل کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ گل کے سر کے اوپر سیٹ پر ٹکایا، جس سے گل مکمل طور پر اس کے حصار میں آ گئی۔ دیکھو گل، آبدار کی آواز دھیمی لیکن کسی خنجر کی طرح تیز اور سرد تھی، تم نے اپنے آپ کو ایک ایسے کھیل میں شامل کیا ہے جس کا انجام تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم سمجھتی ہو کہ پٹھانوں کے گھر میں آ کر تم اپنی مرضی چلاؤ گی؟ اس نے ایک لمحے کے لیے گل کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا، جن میں اب خوف کے آنسو تھے۔ آج کے بعد اگر تم نے اپنی زبان سے مذاق کا لفظ بھی نکالا تو میں وہ پشاوری بندر بن کر دکھاؤں گا جس سے تم ڈرتی ہو۔ یہ میری وارننگ ہے۔ اگلی بار میرا صبر جواب دے گیا تو میں تمہیں پشاور کے ان پہاڑوں میں کہیں کھو دوں گا جہاں سے تمہاری چیخیں بھی کوئی نہیں سن سکے گا۔ اب گاڑی خاموشی سے بیٹھو گی، ورنہ پاؤں سے چلنا پڑ سکتا ہے، سمجھی؟ گل نے لرزتے ہوئے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی ہمت مکمل طور پر جواب دے چکی تھی۔ آبدار نے اسے ایک آخری حقارت آمیز نظر سے دیکھا، سیٹ واپسی سیدھی کی اور گاڑی کا انجن دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا۔ سورج کی پہلی کرنیں پشاور کی پہاڑیوں کے پیچھے سے نمودار ہو رہی تھی جب گاڑی ایک عظیم الشان حویلی کے بڑے آہنی گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ گل کا جسم تھکن اور خوف سے چور ہو چکا تھا۔ آبدار نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بغیر گل کی طرف دیکھے تیزی سے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ حویلی کے بڑے صحن میں قدم رکھتے ہی گل کو محسوس ہوا کہ وہاں کا ماحول معمول کے بہت ہی برعکس بہت زیادہ کشیدہ ہے۔ برآمدے میں گھر کی بڑی خواتین جمع تھی جن کے چہروں پر نہ تو کوئی مسکراہٹ تھی اور نہ ہی استقبال کا کوئی جوش۔ نائلہ نے آبدار کو فون پر سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے گھر کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ گل کون ہے اور کس حالت میں یہاں پہنچی ہے۔ آبدار کی والدہ، جن کے چہرے پر جلال اور تقدس نمایاں تھا، آگے بڑھی اور آبدار کو ایک تیکھی نظر سے دیکھا۔ پھر ان کی نگاہیں گل پر جم گئیں، جو سر جھکائے بکھرے بالوں اور سوئے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ ہے وہ لڑکی جس نے تم پر یہ الزام لگایا اور نکاح کی نوبت آئی؟ آبدار کی والدہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ آبدار نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ جی ماں، یہی وہ شکاری ہے جو خود شکار ہو کر اب ہمارے گھر کی بہو بن کر آئی ہے۔ گھر کی خواتین نے گل کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی مخلوق ہو۔ کسی کے چہرے پر ہمدردی نہیں تھی، صرف ایک خاموش سوال اور الزام تھا کہ اس لڑکی نے ان کے خاندان کی عزت اور وقار کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ گل کو تب احساس ہوا کہ پشاور کی یہ حویلی اس کے لیے کسی جیل سے کم نہیں ہوگی۔ حویلی کے بڑے ہال میں داخل ہوتے ہی آبدار کی والدہ نے تیزی سے قدم بڑھائے اور سیدھی گل کی طرف گئیں۔ آبدار ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھول ہی رہا تھا کہ اس کی ماں نے اسے نظر انداز کر کے گل کا ہاتھ تھام لیا۔
آبدار اپنی زبان بند رکھو، والدہ کی آواز میں جلال تھا۔ تم نے ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، ہم پٹھان ہیں، اپنی بہو کو رسوا کرنا ہمارا کام نہیں، چاہے حالات کچھ بھی بنے ہوں۔ آبدار حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ ماں، آپ اسے بچا رہی ہیں؟ اس نے کیا کیا ہے آپ کو پتہ بھی ہے؟ ہمیں سب پتہ ہے۔ آبدار کی بڑی بھابھی نے قریب آ کر گل کے بکھرے ہوئے بالوں کو پیار سے سنوارا، اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی، تمہاری حرکتوں سے تو ہم واقف ہیں آبدار، تم اس پر غصہ کر رہے ہو مگر سوچو تو صحیح، ایک لڑکی کا گھر سے نکالا جانا اور پھر نکاح، یہ سب تمہاری جلد بازی کا نتیجہ ہے۔ ہال میں موجود دوسری خواتین بھی گل کے گرد جمع ہو گئیں، کسی نے اسے پانی کا گلاس دیا تو کسی نے اسے تسلی دینا شروع کی۔ بیٹا پریشان مت ہو، والدہ نے نرمی سے گل کے سر پر ہاتھ پھیرا، تم اب اس گھر کی عزت ہو اور ہم اپنی عورتوں کو سڑکوں پر نہیں لٹاتے۔ اگر آبدار نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تمہیں نیچے دکھایا تو یاد رکھنا یہ گھر تمہارا بھی ہے، ہم جانتے ہیں تم پر کیا گزری ہوگی۔ آبدار کو اپنی حویلی میں تنہا کھڑا ہونا پڑا، جہاں سب لوگ اسے قصوروار اور گل کو مظلوم سمجھ کر اس کی ڈھارس بندھا رہے تھے۔ گل نے پہلی بار سر اٹھا کر دیکھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو پٹھان اسے برے لگتے تھے وہی اس کے لیے ڈھال بن رہے تھے۔ حویلی بھر میں ولیمے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، ہر طرف پھولوں کی سجاوٹ، روشنیوں کی چمک اور مہمانوں کی آمد کا شور تھا، مگر گل اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی ان سب سے بے خبر تھی۔ اس کا دل کسی بھاری پتھر کے نیچے دبا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے نہ تو اپنی خوبصورت میکسی سے دلچسپی تھی اور نہ ہی تیار ہونے کی خواہش، اسے تو بس وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب وہ اپنے گھر میں سکون سے رہتی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھیں جہاں سے اسے آبدار کے آنے کا ڈر تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ تقریب اسے ایک نئی مصیبت میں ڈال دے گی۔ رات کے آخری پہر جب سب فنکشن ختم کر کے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، گل سرخ رنگ کی بھاری میکسی پہنے بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور آبدار کی بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ سفید شلوار قمیص میں ملبوس انتہائی پروقار مگر غصیلی نظروں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ لاک کیا اور گل کی طرف مڑا۔ گل نے سہم کر اپنی نظریں جھکا لیں، اس کا دل سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا۔ آبدار نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی گل کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کے اور آبدار کے درمیان جو طوفان اٹھے گا وہ اس کی ازدواجی زندگی کا پہلا کٹھن امتحان ہوگا۔ آبدار نے ایک قدم اٹھایا اور گل کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھک کر گل کے چہرے کو اپنی گرفت میں لیا اور ٹھوڑی کو سختی سے اوپر اٹھایا۔ گل کی آنکھوں میں خوف کے آنسو لرز رہے تھے، مگر آبدار کے چہرے پر ایک سرد اور ہولناک مسکراہٹ تھی۔ اس نے گل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بہت دھیمی مگر کانپتی ہوئی آواز میں طنزیہ لہجے میں کہا، کیوں گل بی بی، کیسا لگا ولیمے کا یہ ڈرامہ؟ تم تو بڑی شوقین تھی نا، بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ عزت پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر اس کے قریب ہو کر سرگوشی میں بولا، لو اب تو ہم نکاح کے بندھن میں بھی بن چکے ہیں، تو اب بتاؤ کیا اب میں حلال طریقے سے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالوں؟ گل کی سسکیاں گلے میں ہی اٹک گئیں۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپ اٹھی مگر آبدار کی مضبوط گرفت اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ وہ اس کی اس بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ گل نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور بیڈ سے دور ہو کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ کتنے گھٹیا انسان ہیں آبدار، وہ کانپتی ہوئی آواز میں چیخی۔ میں نے جو کہا تھا وہ ایک مذاق تھا مگر آپ تو درندے نکلے۔ کیا یہی آپ کی پٹھانی غیرت؟ ایک لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا؟ آبدار اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، بس ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھورتا رہا۔ غیرت کا سبق مجھے مت پڑھاؤ گل، تم نے خود اپنے الفاظ سے اپنی تقدیر لکھی ہے۔ جب تم میرے کمرے میں وہ سب کچھ کر رہی تھی تب تمہیں یہ غیرت یاد نہیں آئی؟ اب جب بازی پلٹ گئی ہے تو رونا کیسا؟ میں نے نہیں کیا تھا وہ سب، گل نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں احتجاج کی شدت تھی۔ میں تو صرف بدلہ لینا چاہتی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ اتنے کمینے نکلیں گے کہ ایک لڑکی کی عزت کو تماشا بنا دیں گے۔ آبدار نے ایک قدم تیزی سے اس کی طرف بڑھایا اور دیوار پر ہاتھ مار کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کمینہ، تمہاری زبان آج بھی نہیں تھمی، یاد رکھنا اب تم میرے کمرے میں ہو اور یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ تم پنجابی ہو کر پٹھانوں کو برا کہتی تھی نا، اب دیکھو کہ پٹھان کا انتقام کتنا میٹھا اور کتنا کٹھن ہوتا ہے۔ گل کا پورا جسم لرز اٹھا، اسے احساس ہوا کہ وہ اب کسی ایسی آگ میں گر چکی ہے جہاں سے بچ نکلنا ناممکن ہے۔ آبدار نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا، اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے اپنی گرفت گل کے شانوں پر مضبوط کی، جس کی شدت سے گل کے لبوں سے ایک دبی ہوئی کرخناک چیخ نکلی۔
میں اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ گل، میں اپنا حق چھین رہا ہوں۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تمہیں میری عزت سے دلچسپی ہے، تو اب کیوں کانپ رہی ہو؟ اب کیوں یہ آنسو بہا رہی ہو؟ نکاح کی یہ لکیریں تم نے خود اپنے قدموں سے پار کی تھیں۔ اب اس رشتے کی ہر حق پر صرف میرا اختیار ہے، اور میں اسے پورا کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کروں گا۔ گل کے آنسو اس کی گالوں پر بہتے ہوئے آبدار کے ہاتھ پر گرے۔ وہ اسے دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا وجود ایک پتھر کی طرح دیوار کے سامنے بے بس تھا۔ آبدار نے گل کے تمام احتجاج کو ایک لمحے میں کچل کر رکھ دیا۔ اس کی ہر مزاحمت، ہر انکار اور ہر چیخ اس کے غصے کی آگ میں جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف گل کی ہچکیاں اور اس کی شکست خوردہ سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ آبدار نے اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے کر اس کے وجود کو احساس دلایا۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ اس نے ایک زندہ انسان کو نہیں بلکہ ایک معصوم خواب کو کچل دیا ہے۔ جب سب کچھ تھم گیا تو کمرے میں ایک ایسا سناٹا چھا گیا جو موت کی طرح سرد تھا۔ گل فرش پر بے سود پڑی تھی، اس کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھی جن میں اب کوئی آنسو نہیں بچا تھا۔ وہ صدمے کی ایسی گہرائی میں اتر چکی تھی جہاں سے اسے اب کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آبدار بستر کے دوسرے کونے پر جا بیٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے چن کر آئی تو گل نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کا پورا جسم درد سے نڈھال تھا، جیسے کوئی بھاری وزن اس کے اوپر سے گزر گیا ہو۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کمر اور پیروں میں پڑنے والی شدید کسک نے اسے واپس تکیے پر ہی گرا دیا۔ اس کا وجود بکھرا ہوا سا تھا، وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلنے کے قابل نہ تھی۔ اس نے ایک نظر کمرے کے دوسرے کونے پر ڈالی جہاں آبدار کا بستر خالی اور بے حد سلیقے سے درست تھا۔ وہ جا چکا تھا، اسے تنہا چھوڑ کر، جیسے کل رات کو چھوا ہی نہ ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ نرمی سے کھلا اور آبدار کی والدہ اور بھابھی اندر داخل ہوئیں۔ گل کی حالت دیکھ کر ان کی پیشانیاں پر بل آ گیا۔ بھابھی نے تیزی سے آگے بڑھ کر گل کو سہارا دے کر بٹھایا اور اس کے چہرے کی زردی کو دیکھ کر دبی آواز میں بولی، گل بیٹا، ہم جانتے ہیں کہ یہ پہلی رات کتنی کٹھن ہوتی ہے، خاص کر جب لڑکا آبدار جیسا سخت مزاج ہو۔ والدہ نے گل کے سر پر دست شفقت رکھا، ان کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ بیٹا، اسے دل پر مت لو، یہ گھر تمہارا ہے اور یہ درد بھی وقتی ہے۔ پٹھان کے گھروں میں شروعات ایسی ہی ہوتی ہے، بس ہمت مت ہارنا۔ گل خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ اس کے اندر کی چیخیں ان کے الفاظ کے نیچے دب کر رہ گئیں۔ اسے تسلی تو دی جا رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ جو تقدس اس نے کھو دیا ہے وہ اسے کبھی واپس نہیں ملے گا۔ آبدار کی والدہ نے گل کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے لہجے میں ٹھہراؤ پیدا کیا۔ بیٹا، یہاں کا مزاج اسلام آباد یا پنجاب جیسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مرد کی انا ہی اس کا سب کچھ ہے، اور آبدار تو اپنی انا کے معاملے میں حد سے زیادہ حساس ہے۔ تم نے اس کی مردانگی کو اور غیرت کو للکارا تھا، اسی لیے وہ اتنا سخت ہو گیا۔ اب تم اس گھر کی بہو ہو، یہاں کے رسم و رواج کو اپناؤ۔ شوہر سے لڑنا یا اس کے سامنے زبان چلانا یہی بے ادبی مانا جاتا ہے۔ بھابھی نے بھی بات آگے بڑھائی، دیکھو گل، آبدار باہر سے جتنا پتھر لگتا ہے اندر سے اتنی ہی ضدی ہے۔ اگر تم اس کے سامنے اکھڑو گی تو وہ بھی تمہیں توڑ دے گا۔ پٹھان کی عورتیں خاموشی سے اپنے مردوں کا دل جیتتی ہیں، نہ کہ بحث کر کے۔ کل رات جو ہوا اسے بھول جاؤ، بس اب کوشش کرو کہ وہ تمہارے قریب آئے تو اسے ٹھنڈا کرو۔ گھر کے بڑوں کا احترام کرو، آبدار کی پسند کے کھانے بناؤ اور اسے یہ احساس دلاؤ کہ تم اس کی عزت کرتی ہو۔ اگر تم نے اسے اپنا بنا لیا تو یہ پشاوری بندر تمہارے قدموں میں ہوگا۔ گل نے ایک سر آہ بھری، اسے ان کے ان الفاظ کسی ڈراؤنے خواب جیسے لگ رہے تھے۔ اسے پٹھانی رسم و رواج کے نام پر اپنی شناخت مٹانے کا مشورہ دیا جا رہا تھا، اور وہ اپنی بے بسی کے عالم میں صرف سر ہلا کر ان کی باتیں سننے پر مجبور تھی۔ رات کا وقت تھا جب آبدار حویلی میں داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ سنجیدگی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے گل کو بستر پر نہ پایا تو اس کی بھویں تن گئیں۔ باتھ روم کی طرف سے اسے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ وہی ہے۔ گل اندر چھپی ہوئی اپنے آنسو پوچھ رہی تھی اور اس کا دل غصے اور تذلیل سے پھٹ رہا تھا۔ وہ آبدار کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، خاص طور پر کل رات کے بعد۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ اندر سے کنڈی لگا کر خود کو مقید کر لیا تھا۔ آبدار نے باتھ روم کے دروازے پر ایک زوردار دستک دی، جس سے دروازہ بھی لرز اٹھا۔ اس نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، باہر نکلو۔ اس بچکانہ حرکت سے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تم باتھ روم میں چھپ کر کب تک خود کو مجھ سے چھپاؤ گی؟ باہر نکلو، اس سے پہلے کہ میرا غصہ دروازہ توڑ کر اندر آ جائے۔ گل اندر کھڑی کانپ رہی تھی، اس کی خاموشی آبدار کے آتش غضب کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ باتھ روم کے اندر گل کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں اور باہر آبدار کی دھمکیاں کمرے کی فضا کو بوچھل کر رہی تھیں کہ اچانک باہر سے نائلہ کی آواز سنائی دی، گل اندر ہو کیا؟ نائلہ نے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں وہی روایتی انداز تھا جو کل تک گل کے لیے حقارت سے بھرا ہوا تھا، مگر اب اس میں ایک عجیب سی مصنوعی نرمی تھی۔ آبدار غصے میں مڑ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ نائلہ نے بات جاری رکھی،
گل جلدی سے باہر آؤ، میں تمہارے لیے ولیمے کے بعد کے فنکشن کا جوڑا لے کر آئی ہوں۔ امی کہہ رہی ہیں کہ کل تمہیں سب سے ملنا جانا ہے، اس لیے یہ ڈریس پہن کر دیکھ لو، اگر فٹنگ میں کوئی مسئلہ ہوا تو میں ٹھیک کر دوں گی۔ گل نے اندر سے کچھ نہیں کہا، اس کے کان آبدار کے اگلے رد عمل پر لگے ہوئے تھے۔ نائلہ کی آواز نے بظاہر آبدار کی خاموشی تو کر دیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ یہ وقفہ صرف چند لمحوں کا ہے۔ آبدار نے ایک سرد نظر باتھ روم کے بند دروازے پر ڈالی اور پھر بستر پر بیٹھتے ہوئے نائلہ سے مخاطب ہوا، اسے کہو کہ ابھی باہر نکلے، ورنہ میں خود اسے باہر نکالنا جانتا ہوں۔ نائلہ نے اندر سے خاموشی محسوس کیا اور ایک بار پھر گل کو پکارا، گل سنو، جلدی باہر نکلو، دیر ہو رہی ہے۔ گل نے باتھ روم کا دروازہ معمولی سا کھولا، اسے لگا نائلہ سامنے ہوگی۔ جیسے ہی اس نے باہر جھانکا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ نائلہ وہاں نہیں تھی، صرف آبدار بیڈ کے کنارے بیٹھا اسے اپنی گہری شکاری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ گل نے فوراً واپس ہونا چاہا، لیکن آبدار اتنی تیزی سے اٹھا کہ اس کا ہاتھ دروازے پر جا پہنچا اور اس نے مزید کھلنے سے اسے روک دیا۔ آبدار کے ایک ہاتھ میں وہ خوبصورت ڈریس تھا جو نائلہ لائی تھی۔ اس نے ڈریس گل کی طرف بڑھایا مگر اسے اندر نہیں آنے دیا۔ نائلہ نیچے چلی گئی ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا، لو اپنا لباس، مجھے ڈرامے پسند نہیں کہ تم خود کو کسی پنجرے میں بند کر لو، باہر نکلو ورنہ میں خود اندر آ کر تمہیں باہر نکالوں گا۔ گل نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ڈریس پکڑنا چاہا مگر آبدار نے ڈریس کو زور سے پکڑ رکھا تھا۔ جب گل نے اسے اپنی طرف کھینچا تو آبدار نے اچانک ایک زوردار جھٹکا دیا جس سے گل کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑا کر سیدھی اسی کے سینے سے جا لگی۔ آبدار نے دوسرے ہاتھ سے اسے کمر سے تھام کر قابو کر لیا۔ وہ مسکرایا مگر اس کی آنکھوں میں بھی وحشت تھی۔ تمہاری یہ بھاگ دوڑ صرف مجھے اور اشتعال دلا رہی ہے گل، سمجھ جاؤ تم کہیں نہیں بھاگ سکتی۔ اس نے ڈریس گل کے ہاتھ میں تھمایا اور اسے ایک سخت نگاہ سے گھورتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ گل نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا، اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ ابھی باہر نکل آئے گا۔ گل جیسے ہی ڈریس لے کر باتھ روم میں مڑی، فرش پر گرا ہوا پانی اس کے پاؤں کے نیچے آیا اور وہ توازن ہی کھو بیٹھی۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی مگر اس سے پہلے کہ وہ فرش پر گرتی، آبدار نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھامنے کی کوشش کی۔ اس کھینچا تانی اور توازن کے بگڑنے کے عمل میں آبدار کا اپنا پیر بھی پھسلا۔ دونوں ایک ساتھ باتھ روم کے فرش پر گرے۔ باتھ روم کا نل کا کھلا رہ گیا تھا جس کی وجہ سے فرش پر پانی کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی۔ آبدار جو گل کو سنبھالنے کے چکر میں تھا اپنی پوری جسامت کے ساتھ اس کے اوپر آ گرا۔ دونوں بری طرح بھیگ گئے۔ گل کی میکسی پانی میں شرابور ہو کر اس کے جسم سے ہی چپک گئی تھی اور آبدار کے کپڑے بھی بری طرح بھیگ چکے تھے۔ باتھ روم میں ہر طرف پانی کے چھینٹے اڑے تھے۔ گل صدمے اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت میں فرش پر لیٹی تھی جبکہ آبدار اس کے اوپر اپنے بازو ٹکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک کر گل کے گال پر گرا۔ باتھ روم کی تنگ سی جگہ میں بھیگی ہوئی حالت میں دونوں کی سانس لینے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ آبدار کی نظریں گل کے چہرے پر جمی تھیں اور وہ اس صورتحال کی سنگینی کو بھول کر اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا جبکہ گل کی سسکیاں بھی اس کے گلے میں ہی دبی ہوئی تھیں۔ آبدار نے تیزی سے اپنے چہرے سے پانی کے قطرے چٹکے اور ایک کراہ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا غصہ اب اپنے عروج پر تھا کیونکہ وہ خود بھی پانی میں بھیگ کر بے بس ہو چکا تھا۔ اس نے زمین پر بیٹھی گل کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ گل کے شانوں پر انگلیوں کے نشان پڑ گئے۔ تمہارا یہ تماشا کب ختم ہوگا؟ آبدار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی قمیض اس کے جسم سے چپک چکی تھی جو اس کی شخصیت کو اور بھی غضبناک بنا رہی تھی۔ تم صرف مجھے رسوا کرنے اور خود کو مظلوم دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ دیکھ لیا، اب ہم دونوں اس ذلت میں بھیگ چکے ہیں۔ گل جس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں غصے اور تذلیل کے آنسو تھے، اس نے اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے اسے دھکا دیا۔ تم نے کیا ہے یہ سب؟ تم نے مجھے باتھ روم میں جانے پر مجبور کیا، تم نے ہی مجھے زبردستی تھاما۔ تم ایک درندے سے زیادہ کچھ نہیں ہو آبدار۔ آبدار نے ایک زوردار کہکا لگایا جو باتھ روم کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گیا۔ درندہ؟ ہاں، شاید میں وہی ہوں جو تمہیں اپنے لیے درکار تھا کیونکہ تمہاری زبان کو صرف اسی زبان میں سمجھ آتا ہے۔ تم نے نکاح کے وقت بھی یہی چاہا تھا، اب رونا کیسا؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے تانوں سے شکست دے سکتی ہو تو تمہیں غلط فہمی میں ہو۔ آج کے بعد اگر تم نے مجھے دوبارہ آزمانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں اب تمہیں صرف ڈراؤں گا نہیں بلکہ اس بار میرا ہر وار تمہاری ہر امید کو خاک میں ملا دے گا۔ گل نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، تم مجھے توڑ سکتے ہو آبدار مگر میری روح کو کبھی نہیں خرید سکتے۔ یہ حویلی، یہ رشتہ، یہ سب تمہاری انا کی قید خانے ہیں، پر میرا ضمیر آزاد ہے۔ آبدار نے اس کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ضمیر کا سودا تو تم نے اسی دن کر لیا تھا جس دن تم نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا۔ اب اس قید خانے میں رہنا تمہاری مجبوری ہے اور میری مرضی۔ وہ ایک فاتحانہ نظر ڈال کر باتھ روم سے باہر نکل گیا جبکہ گل وہیں فرش پر بیٹھی اپنے آپ کو اور اپنی قسمت کو کوستی رہی۔
اگلے دن ناشتے کی میز پر ماحول کافی پرسکون تھا. سب گھر والے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ اچانک آبدار کی والدہ نے اپنے چائے کا کپ نیچے رکھا اور آبدار کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اخبار پڑھ رہا تھا. آبدار، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اور گل سوات جا رہے ہو. والدہ کی بات سن کر آبدار نے اخبار سے نظریں ہٹائیں. اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا. گل جو پاس ہی بیٹھی اپنی پلیٹ میں کانٹا چلا رہی تھی یہ سن کر دم بخود رہ گئی. سوات؟ آبدار نے سرد لہجے میں دہرایا. ہاں سوات. بڑی بھابھی نے مسکراتے ہوئے بات سنبھالی. تم دونوں کی شادی کو چند دن ہو چکے ہیں مگر تم لوگوں کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ہم سب کو نظر آتی ہے. سوات کی پرسکون فضا، وہاں کے پہاڑ اور جھیلیں، شاید وہاں جا کر تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکو اور یہ تلخیاں ختم ہو سکیں. آبدار نے گہری نظر گل پر ڈالی جو اپنی جگہ جم کر رہ گئی تھی. اس کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا کہ وہ آبدار جیسے شخص کے ساتھ تنہائی میں سوات کے پہاڑوں میں وقت گزارے. گل نے انکار کرنے کے لیے لب کھولی تھی کہ آبدار کی والدہ کی نظروں نے اسے خاموش کر دیا. یہ حکم ہے آبدار، والدہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا. ہمیں تمہاری یہ جنگ و جدل اب اس گھر میں نہیں دیکھنی. 2 دن بعد تمہاری روانگی ہے، تیاریاں شروع کر دو. آبدار نے اپنا چمچ میز پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا. اس نے گل کی طرف ایک معنی خیز نظر ڈالی جس میں طنز اور ایک چھپا ہوا غصہ تھا. ٹھیک ہے ماں، اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو ہم سوات ضرور جائیں گے. شاید وہاں کا موسم گل کی تلخ زبان کو کچھ نرم کر سکے. وہ یہ کہہ کر ہال سے باہر نکل گیا جبکہ گل کا دل ایک نئی بے چینی اور خوف سے لرز اٹھا. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ہنی مون نہیں بلکہ اس کی زندگی کا ایک نیا اور خطرناک باب شروع ہونے والا ہے. کمرے میں واپس آ کر جیسے ہی آبدار نے الماری سے اپنے کپڑے نکالنے شروع کیے اس نے گل کی طرف دیکھے بغیر ایک سرد لہجے میں کہا. بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کہ سیر کروانے لے جا رہا ہوں. سوات کے اونچے اونچے پہاڑ بہت گہرے ہیں. ہو سکتا ہے میں تمہیں کسی چوٹی سے دھکا دے دوں، پھر واپسی کا راستہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. گل جو بیڈ کے پاس کھڑی اپنے کپڑے طے کر رہی تھی اس جملے پر تھم سی گئی. اس نے اپنی آنکھوں سے خوف کو جھٹک کر ایک بے خوفی کا نقاب اوڑھ لیا اور آبدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا. اگر موت ہی لکھی ہے تو پھر پہاڑ کی چوٹی سے گر کر مرنا آپ کے ہاتھوں گھٹ گھٹ کر مرنے سے کہیں بہتر ہے. میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں آبدار. جو کرنا ہے کر لینا مگر یاد رکھنا میری موت آپ کی زندگی بھر کا داغ بن جائے گی. آبدار اس کے جواب پر کچھ دیر خاموش رہا، پھر ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی پیکنگ میں مشغول ہو گیا. 2 دن بعد کا سفر شروع ہوا. گاڑی کی اگلی سیٹوں پر دونوں خاموش بیٹھے تھے مگر یہ خاموشی شور سے بھی زیادہ بھاری تھی. جیسے ہی گاڑی پشاور سے باہر نکلی آبدار نے گاڑی کی رفتار بڑھائی تو گل نے فوراً احتجاج کیا. آہستہ چلائیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ریس کا ٹریک ہے؟ آبدار نے ایک طنزیہ نظر اس پر ڈالی. تمہیں یہ جلدی نہیں ہے؟ وہاں جا کر بھی تو یہی رونا ہے، تو بہتر ہے جلدی پہنچ کر فارغ ہو جائیں. گل نے غصے سے باہر کی طرف منہ پھیر لیا. آپ کی طبیعت میں پٹھانی ضد نہیں، محض حماقت ہے. آبدار نے گاڑی کا میوزک تیز کر دیا. میری حماقت ہی تو ہے جس نے تمہیں اس سفر پر ساتھ بٹھایا ہے. چپ رہو اور پہاڑوں کے مناظر دیکھو ورنہ واپسی پر تمہیں بس میں بھیجوں گا. راستے بھر ان کی یہ نوک جھونک جاری رہی، کبھی آبدار کے تلخ جملے اور کبھی گل کی تیکھی زبان. سڑک کے بل کھاتے راستوں کے ساتھ ساتھ ان کے تعلق میں بھی ایک عجیب سی کشیدگی کا سفر جاری تھا. سوات کی حسین وادیوں میں پہنچ کر آبدار نے گاڑی ایک اونچی پہاڑی کے دامن میں روک دی. برف پوش چوٹیاں بادلوں کو چھو رہی تھیں اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے روح کو تازگی بخش رہے تھے. گل گاڑی سے اتر کر کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی جہاں سے نیلگو جھیل کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا. آبدار اس کے پیچھے خاموشی سے آیا اور ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گیا. کافی دیر کی خاموشی کے بعد آبدار نے اپنی نظریں پہاڑوں سے ہٹا کر گل پر جمائی. کبھی سوچا تھا کہ جس حویلی میں داخل ہوتے وقت تم چیخ رہی تھی وہاں سے تم اتنی دور سوات کے ان پہاڑوں میں میرے ساتھ کھڑی ہوگی؟ گل نے پلٹ کر دیکھا. اس کے چہرے پر پہاڑوں کی ٹھنڈک سے ایک عجیب سی چمک تھی مگر آنکھوں میں وہی پرانی تلخی تھی. قسمت انسان کو کہاں سے کہاں لے آتی ہے. آپ نے زبردستی مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے آبدار. یہ خوبصورتی مجھے سکون نہیں دیتی کیونکہ اس کی پس منظر میں آپ کا جبر مجھے ہر وقت محسوس ہوتا ہے. آبدار نے ایک گہری سانس لی. اس بار اس کا لہجہ پہلے جیسا نرم تھا مگر اس میں اب بھی ایک حاکمانہ انداز موجود تھا. جبر تو زندگی کا حصہ ہے گل. تم پنجابیوں کا ایک مسئلہ ہے، تم لوگ ہر چیز کو جذبات کی اینک سے دیکھتے ہو. اگر میں تمہیں یہاں نہ لاتا تو شاید تم حویلی کی 4 دیواری میں گھٹ گھٹ کر مر جاتی. کم از کم یہاں کے کھلے آسمان تلے تم اپنی انا کا بوجھ تو اتار سکتی ہو. گل اس کے آس پاس آ کر کھڑی ہو گئی. اس نے جھیل کے شفاف پانی میں اپنی شبیہ دیکھی. انا تو آپ کی ہے آبدار. آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہاں لا کر آپ نے مجھے فتح کر لیا ہے مگر سچ یہ ہے کہ ان پہاڑوں کی خاموشی مجھے سکھا رہی ہے کہ ایک شخص جب دوسرے کو مجبور کرتا ہے تو وہ خود بھی اس کے ساتھ ایک ایسی زنجیر میں بن جاتا ہے جسے توڑنا ناممکن ہوتا ہے.
آبدار کچھ پل خاموش رہا، پھر اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید تم صحیح کہتی ہو، یہ زنجیر ہم دونوں کے پاؤں میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سفر کے اختتام پر ہم میں سے کون پہلے تھک کر یہ زنجیر توڑتا ہے۔ گل نے جواباً کچھ نہیں کہا، بس دور افق پر نظر جما لی۔ دونوں کی گفتگو میں نفرت تو اب بھی تھی، مگر اس خوبصورت ماحول نے ان کے درمیان کی تلخی میں ایک عجیب سی گہرائی پیدا کر دی تھی۔ سوات کے ان خوبصورت دنوں میں جہاں قدرت کی رعنائیاں بکھری ہوئی تھیں، آبدار کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا تھا۔ اس نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ گل کو صبح کی چائے کے ساتھ بسکٹس کتنے پسند ہیں، اور وہ کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جیسے پہاڑوں کی بلندی دیکھ کر بچوں کی طرح ہی خوش ہو جاتی ہے۔ اکثر جب گل کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کا نظارہ کرتی تو آبدار اسے دور سے ہی دیکھتا، اور اس کے دل میں وہ غصہ جو پہلے ایک دیوار بنا ہوا تھا اب پگھلنے لگا تھا۔ وہ اب اس کی ضد میں ایک معصومیت ڈھونڈنے لگا تھا، اور گل کی وہی تیکھی زبان اب اسے تلخ لگنے کی بجائے دلکش لگنے لگی تھی۔ گل نے بھی آبدار کے اس بدلے ہوئے انداز کو محسوس کیا۔ ایک رات جب وہ کیمپ فائر کے پاس بیٹھے تھے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں کو روشن کر رہے تھے، گل نے غور کیا کہ آبدار کی ان سخت اور غصیلی آنکھوں کے پیچھے ایک گہرا کرب چھپا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ مرد جو اپنی انا اور غیرت کے خول میں قید تھا، در حقیقت اندر سے بہت ہی تنہا ہے۔ اس نے پہلی بار آبدار کو بے خیالی میں اپنی ماضی کی تلخیوں کا ذکر کرتے سنا تو اس کا دل اس کے لیے نرم پڑ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ آبدار کی سختی اس کی اپنی شخصیت کا حصہ نہیں، بلکہ ان حالات کا رد عمل ہے جس میں وہ پلا بڑا ہے۔ نفرت کی جگہ اب ایک عجیب سی ہمدردی نے لے لی تھی، اور یہی ہمدردی آہستہ آہستہ محبت میں بدلنے لگی۔ ایک شام جب سرد ہواؤں نے ماحول کو اور بھی رومانوی بنا دیا تھا، وہ دونوں جھیل کے کنارے کھڑے تھے۔ آبدار نے گل کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں وہ فاتحانہ چمک نہیں بلکہ ایک خاموش درخواست تھی۔ اس نے گل کا ہاتھ آہستہ سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ گل نے اسے جھٹکنے کے بجائے ایک لمحے کے لیے تھامے رکھا۔ گل، آبدار کی آواز میں پہلی بار ایک لرزش تھی۔ شاید ہم نے اپنی جنگ کا آغاز غلط بنیادوں پر کیا تھا۔ گل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب کوئی بھی جبر نہیں، صرف ایک اعتراف تھا۔ اس نے مسکرا کر سر جھکا لیا، اور آبدار نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ قربت اب خوف کی نہیں بلکہ ایک دوسرے کو پانے کے سکون کی تھی۔ پہاڑوں کی اس خاموشی میں ان کے درمیان چھپی ہوئی تمام تر تلخیاں دم توڑ گئیں، اور ان کے دلوں نے ایک دوسرے کے لیے دھڑکنا بھی شروع کر دیا، جیسے محبت کا یہ سفر اب شروع ہونے والا ہو۔ صفات سے واپسی کے چند ماہ بعد حویلی کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ آبدار اور گل کے درمیان جو برف سوات کی وادیوں میں پگھلی تھی، اب وہ محبت کے ایک نئے بندھن میں بندھنے جا رہی تھی۔ ایک صبح گل کی طبیعت کچھ ناساز لگی تو بڑی بھابھی اسے شہر کے بہترین ہسپتال لے کر گئیں۔ جب وہ واپس لوٹے تو ان کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ دیوان خانے میں سب گھر والے موجود تھے۔ بھابھی نے مسکراتے ہوئے حویلی کے سب لوگوں کو مخاطب کیا، خوشخبری ہے سب کے لیے، گل جلد ہی ماں بننے والی ہے۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں خوشیوں کا ایک طوفان آ گیا۔ آبدار جو دور کھڑا اپنی فائلیں دیکھ رہا تھا، اسے جیسے یقین نہ آیا۔ وہ تیزی سے گل کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس نے کبھی کسی کو نہیں دکھائی تھی۔ اس نے گل کے ہاتھ تھامے اور دبی آواز میں کہا، گل، یہ سچ ہے؟ گل نے شرماتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر ایک ماں کی ممتا اور آبدار کے لیے پیار کی جھلکی تھی۔ والدہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر گل کو گلے لگا لیا اور دعائیں دینے لگی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اب اس گھر کا وارث آئے گا۔ والدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ آبدار کی بہنیں اور بھابھی اسے گھیرے ہوئے طرح طرح کی نصیحتیں کرنے لگیں۔ اب تو تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا گل، آبدار بھائی اب تمہیں بالکل بھی تنگ نہیں کرنے دیں گے، ایک چھوٹی بہن نے شرارت سے کہا۔ آبدار مسکرا دیا اور گل کے قریب ہو کر سب کے سامنے بڑی ہی سنجیدگی سے بولا، اب میں اسے تنگ نہیں کروں گا بلکہ اس کو پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ یہ آنے والا بچہ ہمارے درمیان کی تمام پرانی تلخیوں کا آخری نشان بھی مٹا دے گا۔ گل نے آبدار کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب کوئی بھی انا یا غصہ نہیں تھا، صرف ایک نیا عزم اور پیار تھا۔ اس دن حویلی کی فضا میں صرف دعائیں اور خوشیاں گونج رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے ان کی محبت کی کہانی کو ایک مکمل اور خوبصورت انجام کی طرف موڑ دیا ہو۔ خوشی کا وہ لمحہ جیسے ایک پل میں حویلی کی فضا سے اوجھل ہو گیا۔ گل کی طبیعت اچانک بگڑی، درد کی شدت نے اسے نڈھال کر دیا، اور ہسپتال کے ہنگامے کے بعد جب ڈاکٹر باہر نکلی تو ان کے چہرے پر موجود خاموشی سب کچھ کہہ گئی تھی۔ گل کے ہاں امید کا وہ چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ چکا تھا۔
جب آبدار کو یہ خبر ملی تو وہ چند لمحوں کے لیے ساکت کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں کی وہ چمک جو چند روز پہلے تک ایک نئی زندگی کے انتظار میں تھی اب ایک گہرے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ وہ دھیرے سے گل کے کمرے میں داخل ہوا۔ گل بیڈ پر بے جان پڑی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی ویرانی نے آبدار کے کلیجے کو چیر کر رکھ دیا۔ آبدار اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک قطرہ گل کے ہاتھ پر گرا۔ وہ جو اپنی انا اور سختی کے لیے مشہور تھا آج ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح گل کے سرہانے جھکا ہوا تھا۔ گل، اس کی آواز میں ایک ایسا قرب تھا کہ کمرے میں موجود سناٹا بھی کانپ اٹھا۔ میں نے تو اپنی دنیا میں اس ننھی سی جان کے ساتھ کتنے خواب سجائے تھے، کیا میری قسمت میں صرف ویرانی ہی لکھی ہے؟ گل نے آہستہ سے اپنی پلکیں کھولی۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ شاید ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی آبدار۔ آبدار نے اس کے ماتھے کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ اس کے لہجے میں وہ پٹھانی سختی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا درد تھا جو کسی بھی انسان کو توڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنی پیشانی گل کی پیشانی سے ٹکا دی اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، تم سلامت ہو، یہی بہت ہے۔ اس لمحے میں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا اپنا وجود ہی مجھ سے بچھڑ گیا ہو۔ میں ٹوٹ چکا ہوں گل، شاید اس بچے کے ساتھ میں بھی کہیں اندر سے مر گیا ہوں۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا تھا۔ وہی حویلی جو کل تک خوشیوں سے گونج رہی تھی آج ایک ایسے غم کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ جہاں آبدار جیسے سخت مزاج مرد کا ٹوٹنا ہر کسی کے دل کو زخمی کر رہا تھا۔ گل کے اس صدمے سے گزرنے کے دوران حویلی کے سبھی لوگوں نے ہمدردی جتائی مگر آبدار کا رویہ سب سے منفرد تھا۔ وہ جس نے زندگی میں کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا تھا اب اپنا ہر لمحہ گل کے پاس گزار دیتا تھا۔ راتیں جاگ کر گزارنا، وقت پر دوائیں دینا اور اس کے ہر چھوٹے چھوٹے دکھ کو اپنے دل پر محسوس کرنا آبدار کی شخصیت کا ایک نیا روپ تھا۔ کئی بار رات کو جب گل درد سے کراتی تو آبدار اسے اپنے بازوں میں بھر کر سہلاتا رہتا۔ اس نے اپنی انا کے تمام حصار توڑ کر گل کو اپنا اور نہ بچھونا بنا لیا تھا۔ ایک رات جب گل خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، آبدار نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، گل، قدرت نے ہمیں ایک امتحان میں ڈالا ہے مگر یاد رکھنا یہ امتحان ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے ہے۔ میں تمہیں اس غم کے اندھیروں میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس جملے نے گل کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ پیدا کی۔ اس نے محسوس کیا کہ آبدار کا غصہ، اس کی سختی، سب کچھ ایک ڈھال تھی جس کے پیچھے ایک نہایت ہی نرم اور جذباتی انسان چھپا تھا۔ اب گل کو آبدار سے خوف نہیں بلکہ ایک گہری اٹیچمنٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے لگا کہ آبدار کی مضبوط گرفت میں ہی اس کا تحفظ اور سکون ہے۔ گل نے اپنے آنسو پوچھے اور پہلی بار خود آگے بڑھ کر آبدار کا ہاتھ تھاما۔ آپ کا یہ ساتھ ہی میری سب سے بڑی ہمت ہے آبدار۔ میں نے آپ کے اندر کے اس انسان کو پہچان لیا ہے جسے آپ دنیا سے چھپاتے تھے۔ آپ نے مجھے اس غم سے نکال کر ایک نئی زندگی دی ہے۔ آبدار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ کے مداوا بن چکے تھے۔ اس تکلیف نے ان کے درمیان کی ہر دیوار کو مٹا دیا تھا اور اب ان کے دلوں میں ایک ایسی قربت پیدا ہو چکی تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ اب صرف میاں بیوی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی روح کا سکون بن چکے تھے۔